باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کے پاس ایک ایسے شخصیت کو متعارف کروانے آیا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، بار کے ہم اپنا فرض پورا کر کے آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمایون خان، ہمایون خان جو ریجنل چیئرمین ہے پاور تربیلا کا، تو اور سابقہ آل پاکستان ہائیڈرل چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ تو ہم ان سے ملیں گے۔ پہلے تو میں اپنے پروگرام میں ہمایون خان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد ان سے سوال پوچھیں گے، معلومات حاصل کریں گے، کچھ آپ تک پہنچائیں گے کہ آج تک آپ نے جو کارکردگی کی ہے، وہ ملازمین ہے، اس کے ساتھ ساتھ کالونی ہے، پاور ہاؤس ہے، تو آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ ذرا عوام کو تھوڑا سا اس بارے میں معلومات دے دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے رنگیز احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے۔ ہم اتنے بڑے نہیں ہیں، نہ اس لیول کے ہیں جس لیول کے پاس لوگ جاتے ہیں۔ بار کے آپ لوگوں کی اپنی ایک سسٹم ہے، آپ لوگوں کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا آواز پورے پاکستان میں لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ جو آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی ادھر جو یونین ہے، تو ابھی تک آپ لوگوں کی کارکردگی کیا ہے؟ جی۔ سب سے پہلے ہمارا جو سسٹم ہے یونین کا، وہ مرکزی ہے۔ اس کا نام ہے آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین۔ اس آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے نیچے جتنے بھی ہمارے وابڈا کے ہیں، کمپنیوں کے ہیں، جتنے بھی یونینز ہیں، اس کے ماتحت ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مرکز لاہور میں ہے، لیبر ہال ہمارا گھر ہے لاہور میں۔ جنرل سیکرٹری خورشید احمد خان صاحب کے زیر قیادت سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہمارے جو لوکل کام ہے، جو لوکل اتھارٹی اس کو کرا سکتی ہے، ہم تو اپنے لیول پر ادھر کر ہی لیتے ہیں، لیکن جو مرکزی قیادت ہے اور مرکز کی سطح پر جو مسائل ہیں، وہ ان کے تھرو اتھارٹی سے میٹنگ رکھ کر اس میں ہم اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میرا تقریباً 10-15 سال ہو گئے یونین کے ساتھ میں اٹیچ ہوں، اور اس میں کبھی اقتدار میں ہم ہوتے ہیں، کبھی اقتدار میں نہیں بھی ہوتے، لیکن میکسیمم عرصہ میں نے اقتدار میں ہی گزارا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاور ہاؤسز کا ایک ایشو تھا، صرف تربیلے کا نہیں، پورے پاکستان کا، اس میں 2 قسم کے امپلائیز تھے۔ ایک تھا ٹیکنیکل کیڈر اور دوسرا تھا نان ٹیکنیکل کیڈر۔ ٹیکنیکل کیڈر کو ایک الاؤنس ملتا تھا، جنریشن الاؤنس، اور نان ٹیکنیکل کو وہ الاؤنس نہیں مل رہا تھا۔ 2007 میں اس پوائنٹ کو میں نے اٹھایا، اتھارٹی سے میں نے اس کی ڈیمانڈ کی، لیکن اتھارٹی اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ ان کے جو رولز ریگولیشن بنے تھے اس میں یہی تھا کہ جو ٹیکنیکل امپلائیز ہے اس کو یہ الاؤنس ملے گا، جو نان ٹیکنیکل ہے اس کو یہ الاؤنس نہیں ملے گا۔ اس پوائنٹ کو اٹھا کر میں نے عدالت گیا ہوں، FST اسلام آباد، پھر ہائی کورٹ پشاور۔ 2007 میں نے کیس جمع کیا اور 2009 میں فیصلہ آیا، اور جتنے بھی امپلائیز تھے سب کو وہ جنریشن الاؤنس لگ گیا، تمام امپلائیز ایک جیسے ہو گئے۔ یہ سب سے پہلا قدم تھا میرا۔ ابھی وہ جو جنریشن الاؤنس ہے، میں خود 7,000 روپے لے رہا ہوں،
اسی طرح ہر ملازم کو کوئی 5,000 کوئی 3,000 جو جس اسکیل کے کیٹیگری حساب سے وہ کیٹیگریز کے حساب سے اس کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا تھا کنوینس الاؤنس، جو کچھ شہروں میں مل رہا تھا اور کہیں پر نہیں مل رہا تھا۔ اس کو بیس بنا کر میں نے وہ پوائنٹ، اس وقت ہماری جی ایم صاحب تھے حضرت عمر ثوابی اطلاع کا رہنے والا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، اور اس وقت ہم نے اس کے ذریعے وہ کیس جمع کیے اور اتھارٹی نے ہمارے بات کو مان کر کنوینس الاؤنس لگا دیا ہے۔ دوسرا ہمارا بڑا پوائنٹ تھا کنوینس الاؤنس، وہ بھی میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ 5,000 میں وہ لے رہا ہوں، باقی اس کے اسکیل کے حساب سے کیٹیگری کے حساب سے لوگوں کو وہ مل رہا ہے۔ اس کے بعد مرکز کے لیول پر ایک پوائنٹ تھا خورشید احمد خان صاحب کے ذریعے ہائی اتھارٹی کہ جو بندہ وابڈا میں حاضر سروس فوت ہو جائے، اس کا ایک بیٹا بغیر کسی ٹیسٹ انٹرویو کی، بغیر کسی اس کا وہ بھرتی ہو جاتا ہے، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو ادھر بھرتی کیا ہے۔ جس کا والد وابڈا میں ہو اور دوران سروس فوت ہو جائے، اس کا ایک بیٹا یا بیٹی ہو، ابھی اس میں اس کی بیوی بھی شامل کی ہے، اگر اس کا بیٹی نہ ہو اس کو بیوی بھی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایج ریلیکسیشن بھی دی ہے۔ ویسے عمر 30 سال ہے نوکری کے لیے، لیکن ڈسیز امپلائی کے لیے 35 سال ہے، ڈرائیور کے لیے 35 سال ہے، ڈسیز امپلائیز کے لیے وہ 40 سال ہے، اور بیوہ کے لیے 50 سال ہے۔ اگر وہ 50 سال کی بھی ہو اس کو نوکری وہ دے گی۔ اسی طرح اس کے بیوہ کو وہ گھر 5 سال کے لیے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور نہ اس سے رینٹ لیا جائے گا۔ تیسرا ایک بڑا ہمارا مسئلہ تھا، یہ جو ٹیپور پاور ہاؤس بن گیا اور اس کے لیے سٹاف کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے نیا سٹاف آنا تھا، پھر اس کی پروموشن ہے اس سے الگ ہوتی۔ اس چیز کو میں نے اٹھایا، اور ہمارے جی ایم صاحب تھے ادھر شیر افضل صاحب، مردان کا رہنے والا ہے، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے ذریعے ہم نے کہا کہ بھائی یہ سینئرٹی کمبائنڈ کر لے۔ جو سینئرٹی کمبائنڈ ہو گئی تو ہمارے بہت سے امپلائیز، جتنے بھی سیٹیں خالی تھیں، تو پاور ہاؤس کے جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کی پروموشنیں ہو گئی ہیں، کیونکہ اس خالی سیٹوں پر باہر سے لوگ نہیں آئے، اسی پاور ہاؤس کو لوگوں کو اس کو ایڈجسٹ کر دیا اور اس کو پروموٹ کر کے اس کی پروموشن دیے۔ ایک پروموشن میں 80 اور 100 تک کے لوگ پروموٹ ہو گئے تھے ایک مرتبہ۔ زبردست۔ اس کے بعد کلاس 4 جو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، اس کا ایک کیس چل رہا تھا کہ بھائی ہمیں کوٹا دے دیا جائے تاکہ ہم آگے پروموٹ ہو۔ اس کا کیس میں نے لے لیا، وہ میرے حوالے ہو گئے، اور لاہور میں اتھارٹی کے پاس وہ کیس میں نے جمع کر دیے۔ میں نے کہا جس طرح پاور ہاؤس کے کلینر کو 14% کوٹا دیا جا رہا ہے، اسی طرح باقی کلاس 4 کو بھی کوٹا دے دیا جائے، اور اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے، اور کلاس 4 کو 25% کوٹا، جو میٹریکولیٹ کلاس 4 ہے 25% کوٹا اس کو دے دیا ہے، تاکہ وہ جس کا اپنا لائن آف پروموشن نہ ہو، جس کا اپنا لائن آف پروموشن ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو اپنے لائن سے نکلے گا، لیکن جس کا اپنا لائن آف پروموشن نہ ہو اس کو 25% کلاس 4 کوٹے میں آگے آپ نکال سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہمارے واچن وارڈ تھے تقریباً سب کے سب اس وقت جو بھرتی ہوئے تھے، کیونکہ سیٹیں تو ہمارے پاس خالی تھی، بہت بڑا اسٹیشن ہے تربیلا، تو وہ سارے ایسے بن کر نکل گئے۔ ایسے اسسٹنٹ اسٹیشن اٹینڈنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، پہلے اس کا 5 اسکیل تھا، ابھی اس کا 7 اسکیل ہے، اور کلاس 4 میں ہم نے اس کو 1 سے 4 نہیں بلکہ 1 سے 5 اسکیل تک شامل کر دیا ہے، کیونکہ اگر 5 اسکیل میں، جس طرح میں مثال کے طور پر آپ کو پمپ آپریٹر ہے، اس کا اسکیل 5 ہے، اور وہ عرصے سے اس 5 اسکیل میں بیٹھا ہے، دوسرا کلاس 4 2 اسکیل میں آ گیا ہے، وہ اس سے آگے نکل گیا ہے،
تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہے، تو ہم نے اس میں 1 سے 4 نہیں بلکہ 1 سے 5 اسکیل تک سب شامل کیا ہے۔ اس میں مؤذن بھی، اس میں پمپ آپریٹر بھی، اس میں لفٹ اٹینڈنٹ بھی، اس میں واچ اینڈ وارڈ بھی، اس میں مالی بھی، اس میں سینیٹری ورکر بھی، جتنے بھی تھے وہ نکل گئے۔ تقریباً ایک آرڈر میں ہم نے 28 بندے نکال دیے، پھر دوسرے سال دوسرے آرڈر میں ہم نے 25 بندے نکال دیے۔ اب بھی آہستہ آہستہ جتنے بھی اس کے وہ آ رہے ہیں اس پرسنٹیج کوٹے میں وہ نکل رہے ہیں۔ اچھا، ہم درمیان میں بات کریں گے ذرا آپ اس جو آپ کی وابڈا کے جو رول ریگولیشن کے مطابق آپ کی الیکشن پروسیس جو ہیں وہ کیا ہے، مختصر سا مجھے اس کے بارے میں۔ الیکشن پروسیس تو ہمارے ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اچھا، اور وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے تحت ہم ہر اسٹیشن پر، پاکستان میں جتنی بھی ہمارے اسٹیشن ہیں اس پر الگ الگ الیکشن ہوتے ہیں۔ کہیں پر بھی اگر مخالف پارٹی نہ ہو تو وہ بغیر الیکشن کے مطلب منتخب ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں پر وہ الیکشن ہوتے ہیں، اور خاص کر تربیلا الیکشن تو مشہور ہے۔ اس میں اگر آپ الیکشن کے دنوں میں آ جائیں نا، اس میں ایسا الیکشن ہوتا ہے جس طرح ایک ایم پی او اور ایم این اے کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنے جلوس اور جلسے اور گاڑیاں اور کمپین اور شور شرابہ، اور جو آپ کو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اور پھر جب الیکشن ہو جائے، الیکشن کی رات 1 بجے تک 2 بجے تک ہم بس لوگ پھرتے ہیں، اور یہ جو شور ہو گئے۔ بہرحال وہ ایک پروسیس ہے۔ ہم جو منتخب ہو جاتے ہیں، لاہور والے ادھر آ جاتے ہیں، جو پارٹی جیت جاتی ہے اس کے نام لکھ کر بس وہ چلے جاتے ہیں، پھر ادھر سے اس کی نامینیشن ہو جاتی ہے، اس کے آرڈر ہو جاتے ہیں لاہور سے۔ اچھا، لیکن یہ ہوتا ہے ہر 2 سال کے بعد، ہر 2 سال کے بعد۔ ہر 2 سال کے بعد یہ۔ اچھا، ان لوگوں نے آپ پر اتنا بڑا اعتماد کیا، تیسری بار ممکن آپ اس طرح جیت چکے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے آپ کے پاس آئندہ کا لایا ہے عمل تو ہوگا نا، کہ آپ کیا کریں گے ان کے لیے آئندہ کے لیے؟ آئندہ لائے عمل یہ ہے کہ جو کام پچھلے دور میں رہ چکے ہیں کسی وجہ سے، میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو میں کمپلیٹ کر لوں۔ ابھی اس دفعہ سب سے بڑا ایشو جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کالونی میں بینک نہیں ہے۔ یہ اے ٹی ایم بھی ہمارے وقتوں میں لگائے ایک، لیکن اے ٹی ایم سے کام نہیں چلتا۔ ابھی میں نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے کہ ادھر کالونی میں ایک بینک کا وہ سسٹم مطلب آ جائے، بینک آ جائے، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا اے ٹی ایم۔ دوسرا بلک سپلائی ہے۔ پیسکو والے ہمیں بل بھیجتے ہیں، میٹر دیکھتے ہیں۔ ہمارا ایشو یہ ہے، انشاءاللہ اس پر کام ہوا بھی ہے، اور تھوڑا سا اس میں رہتا ہے کہ بلک ایک میٹر ہم لگا دیں، وہ اس سے ریڈنگ لے لے، جتنا خرچہ ہو جائے ہم اس کو وہ پیمنٹ کر لے، باقی ہم ادھر اپنا وہ سسٹم چلائیں، جس طرح فوج کی کالونیوں میں ہوتے ہیں نا، اسی طرح۔ تیسرا یہ ہے انشاءاللہ ہمارا ارادہ کہ جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادھر کالونی کے رہنے والے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ سہولت اس کو دے سکیں۔ اس میں یہ ہے کہ جس طرح کالونی کے لوگ، کچھ تو ملازمین ہیں، یہ تو میں نے ابھی ملازمین کی بات آپ سے کی ہے، کالونی میں جو لوگ ہیں ان کا بھی ہم پر حق ہے۔ جس طرح ہم نے یہ پارک بنایا ہے، اس کالونی میں بھی ہم نے پارک بنایا ہے، جنازگاہ ہم نے بنایا ہے اس کو، یہ جو فٹ پاتھ ہے یہ بھی بنائے ہیں، 3 ہینڈ پمپ ہم نے لگایا۔ ادھر پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ہینڈ پمپ لگاتے تھے تو لوگ ہنستے تھے کہ بھائی تربیلا میں پانی کی کمی نہیں ہے اور 24 گھنٹے پانی بہتا رہتا ہے، اور ہینڈ پمپ کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب وہ فالٹ آ جاتا ہے اور بجلی چلی جاتی ہے، حالانکہ کچھ دنوں کی پہلی بات ہے، یہ ٹرپ ہو گیا تھا تربیلا، پوری پاکستان میں بجلی نہیں گئی تھی، تو یہی ہینڈ پمپ تھے۔ اس پر جس طرح پیٹرول پمپ یا سی این جی میں قطاریں لگی ہوتی ہیں، اسی طرح لوگوں کی قطاریں کھڑی تھی اس ہینڈ پمپ کو۔ میں نے کہا ابھی اس کا آپ نے دیکھ لیے کہ کتنے یہ اہم تھا۔ دوسرا ہمارے اسپتال کا سسٹم جو ہے یا اسکول کا سسٹم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے ہائی اتھارٹی سے لگے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں میں ہماری اتھارٹی سے، لوکل اتھارٹی سے میٹنگ ہوئی ہے، تقریباً 80% ہمارے مسائل اپروو ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ آنے پر وہ نظر آ جائیں گے لوگوں کو۔ کانٹین کے لیے 18 لاکھ روپے ہم نے رکھے، اسی طرح گاربیج وین جو ہم نے وہ خرید رہے ہیں کالونی کے لیے، کالونی کی صفائی کے لیے، اسی طرح جو ہے
یہ گھروں کے ساتھ چار دیواری کا مسئلہ تھا، لیکن اس دفعہ تو بجٹ کم تھا، اس دفعہ تو رہ گئے۔ اس کے ساتھ یہ پارک میں ہم نے واش روم، اس طرح اسپتال میں زنانہ ایمرجنسی میں واش روم نہیں تھا وہ، تو ہم لگے ہوئے انشاءاللہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، اور خاص کر ہمارے کالونی کے اس طرف اگر آپ آتے تھے تو گیٹ تھا یہ بند ہوتا تھا، لوگوں کو زیادہ تکلیف تھی، اسی گیٹ سے لوگ اندر ہو کر پھر واپس جاتے تھے 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر۔ وہ سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ اس گیٹوں کو کھول دیے لوگوں کے آسانی کے لیے۔ دوسرا ہمارا ادھر رائٹ بینک میں ایک مارکیٹ ہے، ادھر RBC میں مارکیٹ ہے، جو بھی دکانداروں کے جو مسائل تھے، دکانداروں کے بچوں سے فیس لیا جاتا تھا، وہ بھی ہمارے وقتوں میں ہماری کوشش تھی اس کو مفت ابھی وہ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس۔ دکانداروں پر کرایہ بھی ڈبل ہو گیا تھا، ہماری کوشش سے اس سے کرایہ بھی کم ہو گیا۔ اسی طرح جو بھی جس کا جو مسئلہ ہو انشاءاللہ ہم وہ کرتے رہتے ہیں اور آتے رہے ہیں۔ اچھا، میں آخر میں پوچھوں گا، چھوٹا سا سوال ہے، ایز اے ریجنل چیئرمین پاور تربیلا، آپ اپنے ورکرز کو اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے مختصر سا؟ میں تو اپنے ورکرز کو نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا پاکستان ہمارا ملک ہے اور وابڈا ہمارا ادارہ ہے جس سے ہمارے بچوں کی رزق ہے۔ سب سے پہلی پریارٹی یہ ہے کہ ہم جو بھی طریقہ اختیار کر لے، جو بھی ہم ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، پازیٹیو ایکٹیویٹی میں حصہ لیں اور اس کی بہتری کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ملازمین کے مسائل ہے۔ پاور ہاؤس ہوگا تو میں ہوں گا، وابڈا ہوگی تو میں ہوں گا، اگر محکمہ نہیں ہے، ملک نہیں ہے، تو میں سیاست کس سے کروں گا؟ میں لوگوں کو فیسلٹیز کس طرح دوں گا؟ یہ جو آج کل جو حالات بنے ہیں، میں کہتا ہوں ایک ہمارے جیسا عام طبقہ ہے، ایک ہمارے بڑے ہیں، سیاسی کہتے ہیں فوج نے خراب کیا، فوج کہتے ہیں سیاسیوں نے خراب کیا، ایک دوسرے پر وہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ بھائی جو بھی ہے، میرا یہ سوال ہے کہ جو ادارے میں ہے اپنے اداروں کے ساتھ مخلص رہے، جو ہمارے ملک کے برسر اقتدار ہے، میرا عاجزانہ اپیل ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ پاکستان ہوگا تو آپ وزیر اعظم ہوں گے، پاکستان ہوگا تو آپ آرمی چیف ہوں گے، پاکستان ہوگا تو آپ چیف جسٹس ہوں گے، پاکستان نہیں ہوگا تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ ہمارے جیسے ہوں گے کہیں کسی کے، یا دوسرے ملک کے ساتھ ہم علاقے میں ہوں گے۔ بہرحال بہت شکریہ۔ آپ نے سنا، یہ ہمایوں خان تھے، ریجنل چیئرمین ہے پاور تربیلا، ان کی باتیں بھی آپ نے سنی اور امید ہے کہ آپ اس پہ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں گے۔ اس کے ساتھ میں اپنے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔